قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے. عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اس لیے میری جو پرانی اسپیچ ہے اس میں قضا اور دیانت کی بحث بھی تھی. یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں اسپیچ میں نہیں آیا، تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگیٹو ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءً یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے. سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گستاخ ہو، چاہے وہ مسلم ہو. تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے. تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی، تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلے کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں. اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا. ہاں، اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا. میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، ایک آئینی ملک ہے. یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا بھی موجود ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. اس حوالے سے ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا. اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی. آج یہ بھی فلسفہ لوگ تراش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف، تیری جوان مردی کا پتہ چلے. کرنا سنت ادا، اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے. اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو. یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا. بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریمناک بود. کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو. جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں. تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے. گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے. تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا. اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 اخبار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے. جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں